تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. اللہ سبحان اللہ. نبی دیکھ رہے ہیں, نبی محبت سے بولو, نبی ایمان ہے نا. اب وہی نہیں بولے گا جس کو نہیں دیکھیں گے, اب وہ ضرور بولے گا جس کو نبی دیکھ رہا ہے. اب دیکھنا ہے جس کو نبی دیکھ رہے ہیں. نبی نبی سبھی کو. یہ تو ایک عقیدہ اہل سنت کا پہلا عقیدہ کیا ہے, نبی ہمیں. اور دوسرا عقیدہ ابھی غالب بھیا صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہمارے آقا کی محفل آقا تشریف لاتے ہیں, نبی تشریف لاتے ہیں, اور یہی ہم مانتے ہیں. نبی تشریف لاتے ہیں, ہم یہی کچھ کہتے ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا ہم تجھے نہیں مانتے. کاہے نہیں مانتے بھیا؟ تو کہنے لگا اگر آتے ہیں, آپ الہ آباد سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں, سید عامر مودودی صاحب بانا سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں, چیف قاضی صاحب آئے ہیں نظر آ رہے ہیں, آپ مفسر قرآن آئے ہیں نظر آ رہے ہیں, مولانا عبد المالک صاحب ربانی آئے ہیں نظر آ رہے ہیں, نقیب اہل سنت حضرت مولانا ذیشان صاحب آئے ہیں نظر آ رہے ہیں, شاعر اہل سنت علی ربانی صاحب آئے ہیں نظر آ رہے ہیں. وہ کہتا ہے اگر آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ آتے ہیں تو نظر. ہم نے کہا سن آتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے, اور نظر نہیں آتے ہیں یہ سب کا امتحان ہے. آتے ہیں ہمارا, اور نظر نہیں آتے ہیں یہ سب کا کیا کہنے بھائی صاحب. محفل میں آتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں, قبر میں آتے ہیں نظر, یہاں آتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں, قبر میں آئیں گے نظر. کیا مطلب؟ میرے آقا اپنی محفل میں آتے ہیں نظر نہیں آتے, دیکھنا چاہتے ہیں میرا امتی مانتا ہے کہ نہیں, اور قبر میں آئیں گے نظر آئیں گے, دیکھنا چاہتے ہیں یہ پہچانتا ہے کہ نہیں, اب نعرہ آپ نہیں لگائیں گے. وہاں بھی اجے ایک بار بتاؤ, جتنے قیدی نہیں آتے ہیں ان محفل میں نہیں آتے, ان سے کہو قبر میں نبی, وہ بس بولو قبر میں نبی. دروازہ ہے, داخلہ کا آواگمن کا راستہ, انشورنس, الیکٹریسٹی کی سپلائی, جنریٹر کنیکشن, انورٹر سسٹم, قبر پائپ. دیر آر 3 kinds of foundation in the Kaaba. کپڑا ہے, لکڑی ہے, مٹی ہے, 3 ویریئر, 3 فاؤنڈیشن, 3 رکاوٹیں. قبر پائپ نبی آ گئے. قبر بند نبی, قبر بند نبی. اب شعیب بابانگے بحال کہتا ہے جو نبی بند قبر میں آ سکتے ہیں وہ کھلی ہوئی محفل میں کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ نبی بند میں آتے ہیں. کہاں آتے ہیں؟ بند میں. ابھی نہیں سمجھا, بند میں نبی آ گئے, بند میں. یہ بند والے نہ روک پائے, کھلے میں آئیں گے, ندوا والے گھنٹے روز آئیں گے. نہ نبی کو بند میں روکا جا سکتا ہے, نہ نبی کو کھلے میں روکا جا سکتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے. اے مصطفیٰ, جب چاہو جہاں چاہو چلے جاؤ, جب چاہو جتنی چاہو جہاں سے چاہو مدد فرماؤ.
जहां। सुभान अल्लाह। क्या नबी यहाँ भी आते हैं, नबी वहां से मुराद समझ गए? कहाँ आते हैं? कब्र में। कहाँ? और यही वजह है, बड़ी प्यारी बात। अंदर की बात बताओ, अंदर की, अंदर वाली ही तो हो रही है। अभी जमीन के ऊपर की थोड़ा हो रही है, अंदर ही की हो रही है। कब्र में नबी आते हैं, कब्र में नबी आते हैं, आका आते हैं। और अंदाज देखो, अल्लाह ने जब अपने बारे में पूछवाया तो क्या पूछवाया? मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? दीन के बारे में पूछवाया, तुम्हारा दीन क्या है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन। लेकिन जब महबूब के बारे में पूछवाया तो ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा माँ कुंता तकूल, क्या कहते थे? उलमाए अहले सुन्नत की कसरत है, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज और क्वालिफाइड तबका यहाँ मौजूद है। अगर इन तालीम याफ्ता हजरात की बारगाह में जानवे अदब तय करें और पूछें हजरत मन रब्बुका का तर्जुमा क्या होगा, तो शायद हजरत भी यही बताएंगे, मन रब्बुका का तर्जुमा होगा तुम्हारा रब कौन? कि मन रब्बुका का तर्जुमा होगा तुम्हारा रब कौन था, ये होगा। मन रब्बुका का तर्जुमा तुम्हारा रब कौन, और माँ दीनुका का तर्जुमा तुम्हारा दीन क्या? रब ने अपने बारे में पूछवाया रब कौन है, दीन के बारे में पूछवाया दीन क्या है। लेकिन जब महबूब के बारे में पूछवाया तो ये नहीं कहा माँ तकूल, क्या कहते हो, बल्कि ये कहा माँ कुंता तकूल, क्या कहते थे। ये अंदाज़े सवाल बदला क्यों? ये तर्ज़े सवाल तब्दील क्यों हुआ कि अपने बारे में पूछवाया रब कौन है, दीन के बारे में पूछवाया दीन क्या है। लेकिन जब महबूब के बारे में पूछवाया तो कहा क्या कहते थे? फीशाने हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। मैंने कहा हे मौला, ये सवाल का तरीका क्यों बदल गया, अंदाज़े सवाल बदल गया। तो जवाब आया, मेरे बंदों में से कुछ इतने अय्यारों मक्कार होंगे, दुनिया में कुछ कहा होगा, कुछ लिखा होगा अपनी किताबों में, अपनी किताबों में बोलो बड़े भाई जैसा कह दिया होगा, मादल्ला गांव के चौधरी जैसा कह दिया होगा, मिट्टी में मिल जाने वाला कह दिया होगा, लाचारों बेबस कह दिया होगा, उन्हें बेबस कहा होगा, अपनी किताबों में कुछ लिखा होगा। लेकिन अगर उनसे कब्र में पूछ लिया जाएगा माँ तकूल क्या कहते हो, तो जब ये देखेंगे बहुत अय्यारों मक्कार होते हैं, जब देखेंगे कि अब बचने का रास्ता नहीं है, कब्र को पैक है, कब्र को बंद है, तो यहाँ ये कुछ और बोल सकते थे। दुनिया में तो उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन कब्र में अगर इनसे पूछा गया क्या कहते हो, तो बचने के लिए कुछ और कह सकते थे। इसलिए ये नहीं कहा गया क्या कहते हो, बल्कि ये पूछा गया क्या कहते थे। तो जिसने दुनिया में जैसा कहा होगा, कब्र में वैसी बोली बोलेगा। कुर्बान जाओ सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर कि हमने दुनिया में भी रसूलुल्लाह कहा है, इंशाअल्लाह कब्र में भी रसूलुल्लाह कहेंगे। दुनिया में रसूलुल्लाह कहा, कब्र में भी रसूलुल्लाह कहेंगे, कब्र में भी हबीबुल्लाह कहेंगे, कब्र में भी नबीउल्लाह कहेंगे, कब्र में भी रहमतुल लिल आलमीन कहेंगे, कब्र में भी सय्यदुल मुरसलीन कहेंगे, कब्र में भी ताहा और यासीन कहेंगे। अरे ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मा आलम से छुप जाने वाले और नबी की शान होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह सुभान। यही वजह है, यही वजह है कि अंदाजे सवाल बदल गया। मैं कुंदा तकूल क्या कहते। अजय बात और देखो, बड़ी प्यारी बात आ गई है, थोड़ी सी तवज्जो। मैं कुंदा तकूल क्या कहते फी शान हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में। इस मर्द अरबी में अकॉर्डिंग टू अरबिक लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू अरबिक ग्रामर, एक इसमें इशारा करीब है, एक इसमें इशारा बाईद है। जब करीब की तरफ इशारा हो तो कहते हैं हाज़ा, और जब बाईद की तरफ इशारा हो तो कहते हैं ज़ालिका। पढ़ा होगा आप भी तो रब्बानी है।
سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ مولانا عبد المالک صاحب ربانی ہے. سبحان اللہ. اس میں اشارہ قریب اس مرد کے بارے میں قبر میں یہ نہیں کہا جا رہا فی شان ذالک الرجل، اس مرد کے بارے میں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ نہیں پوچھا گیا اس مرد کے بارے میں، کہا گیا جیسے اس ہائیلوجن کو بند کرو. آپ سمجھ گئے جس کی طرف اشارہ ہے وہ قریب ہے، اور تم اس ہائیلوجن کو بند کرو. آپ سمجھ گئے جس کی طرف اشارہ ہے وہ دور ہے. اس کو قریب کرو. آپ سمجھ گئے جس کی طرف اشارہ ہے قریب ہے، اور جیسے ہم نے کہا اس کو قریب کرو. آپ سمجھ گئے جس کی طرف اشارہ ہے وہ قبر میں کہا جا رہا ہے ھذا الرجل. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اب ان بدبختوں سے کہو جو کہتے ہیں قبر میں نبی نہیں آتے. ارے ایسا آتے ہیں کہ اللہ پوچھوا رہا ہے اس مرد کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں گویا کہ قبر میں مصطفیٰ امتی کے اتنے قریب ہوں گے امتی نبی کو دیکھ رہا ہوگا، نبی امتی کو دیکھ رہے ہوں گے. کو دیکھ تو الہ آباد کا شاعر کہتا ہے لحد میں کانپ رہا تھا کہ آپ آ پہنچے، پھر اس کے بعد نہ دیکھا عذاب کا چہرہ، پھر اس کے بعد نہ دیکھا عذاب کا چہرہ. نبی یہاں بھی آتے ہیں، نبی محبوب آپ کا ہو، اے محبوب آپ کا ہو. تیسری وجہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا، اپنے حبیب سے کہلوایا، اس لیے کہلوایا کہ اللہ کو محبوب کی زبان پسند ہے. اللہ کو کس کی زبان اور محبوب کو کس کی زبان پسند ہے؟ محبوب کو اپنے گھر والوں کی زبان پسند ہے. محبوب کو اپنے دکھاؤ اتنی پسند ہے علی کی زبان سے نبی کی زبان پسند ہے. نبی کو علی کی زبان پسند ہے، نبی کو فاطمہ کی زبان پسند ہے، نبی کو امام حسن مصطفیٰ کی زبان پسند ہے، نبی کو امام حسین سید الشہداء کی زبان پسند ہے. اتنی پسند ہے نبی کی زبان علی کی زبان سے لگی، نبی کی زبان فاطمہ کی زبان سے لگی، نبی کی زبان امامین حسنین کریمین نیرین زہیدین شہیدین طیبین طاہرین قمرین کی زبان، نبی کی زبان اپنے گھر والوں کی زبان سے لگی. تھوڑا سا قریب تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے. یاد کرو مولا کائنات مولا علی شیر خدا فاتح خیبر جانشین پیغمبر کعبے میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. علی کعبے میں پیدا ہو گئے، علی کعبے میں آ گئے، ماں نے گود میں لیے. علی کی آنکھیں بند ہے، آنکھوں سے مادہ میں ہے. علی کی آنکھیں بند ہے، جیسے آنکھوں سے نبی میں آئے علی آنکھ کھل گئی. جیسے آنکھوں سے نبی میں آئے علی آنکھ نہیں کہا اے آقا علی پہلے کیوں نہ کھلی؟ اے مولا علی پہلے کیوں نہ کھلی؟ تو علی کی ولادت و ولایت شہادت دے رہی ہے. ماں کی گود میں آنکھ کھلتی تو کعبہ نظر آتا، ماں کی گود میں آنکھ کھلتی تو کعبہ نظر آتا. مصطفیٰ کی گود میں کھلی ہے، کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے. کیا کہنا کبھی تو امام اہل سنت پکار اٹھے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اور یہ سچ ہے. اگر نبی کو امام اہل سنت نے کیا کہا؟ کعبے کا
کعبے کا؟ کیوں بتا سکتے ہو کیوں کہا کعبے کا کعبہ؟ کعبہ وہ ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، جس کا حجاج کرام طواف کرتے ہیں، جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ابتدائی تعمیر کیا گیا وہ کعبہ، اور امام عشق و محبت کہتے ہیں نبی کعبے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی نے چاہا نہ ہوتا تو قیامت تک کعبہ قبلہ نہ ہوتا، قیامت تک کعبہ قبلہ۔ اور یہ بات جوش میں کہہ کے نہیں جا رہا ہوں، دکھاؤں گا آپ کو۔ یاد کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین سے زندہ اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا معلوم ہے؟ بیت المقدس کیا تھا؟ چاہے بیت المقدس کہو چاہے بیت المقدس کہو، بات ایک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ جب اللہ نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے اٹھا لیا گیا اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان پر، 550 برس کے بعد جب اپنے محبوب کو اتارا زمین پر تو محبوب نے اسی قبلہ کو اپنا قبلہ بنایا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ نے بھی اسی کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور جب قبلہ بنا لیا اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودیوں نصرانیوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا، کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو محمد بن عبداللہ کو ایک طرف تو کہتے ہیں ہم دین حنیف پر ہیں، ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور دوسری طرف ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو کعبہ تھا، اگر یہ دین حنیف پر ہے تو اسی کو اپنا قبلہ بناوے، یہ تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ طنز کیا تھا ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے مصطفیٰ کے جسم ناسک پر، قلب ناسک پر یہ جملے گرا گزرے تھے۔ نبی سوچ رہے تھے کاش اللہ وہی بھیج دیتا اور حکم ہوتا کہ اب قبلہ بدل لو، اب بیت المقدس سے ہٹ کر کے کعبے کی طرف رخ کر لو۔ نبی کی یہ خواہش تھی تو میرے آقا بار بار اپنا سر آسمان کی طرف یوں اٹھاتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں۔ بس میرے آقا سوچ رہے ہیں کہ اللہ وہی بھیج دے کہ محبوب اب قبلہ بدل لو۔ نبی بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو مزدہ سناؤ، قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، انداز دیکھو، اللہ فرماتا ہے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے مصطفیٰ ہم ضرور اس کی طرف آپ کو پھیریں گے جو آپ کی منشا ہے، جو آپ کی خواہش ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب اب اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹاؤ، کعبۃ اللہ کی طرف کرو۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر کے کعبے کی طرف کر لیا، قیامت تک کے لیے کعبہ پوری دنیا کا قبلہ ہو گیا ہے، ساری دنیا کا قبلہ ہو گیا ہے۔ تبھی تو ایمان اس کو محبت نے کعبے کا کعبہ کہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں دکھانا چاہتا ہوں مولا علی پیدا ہوئے نبی کی گود میں، جیسے ہی علی نے آنکھیں کھولی نبی نے اپنی زبان علی کی زبان سے لگا دی، نبی نے اپنی زبان علی کی زبان سے لگا دیا۔ دنیا یہ کہہ رہی تھی نبی زبان چسا رہے ہیں، لیکن جہاں میری ناقص عقل کہتی ہے انڈر دا کور آف زبان، زبان کے پسے پردہ نبی علی کو علم عطا کر رہے ہیں، نبی علی کو
علم عطا کر رہے، ایسا علم عطا کر دیا میرے آقا نے علی کو، ایسا علم عطا کر دیا۔ ایک وقت میں مولا علی نے اعلان کر دیا جس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا اس سوال کا جواب علی دے گا۔ ایک یہودی نے پوچھ لیا، اے علی ہر سوال کا جواب دینا جانتے ہو، بتاؤ میری داڑھی کے بارے میں قرآن میں کہا ہے، تمہاری داڑھی کے بارے میں قرآن میں کہا۔ کس نے پوچھا؟ یہودی نے۔ میری داڑھی دکھاؤ قرآن میں، اپنی داڑھی دکھاؤ قرآن میں۔ یہودی کی داڑھی کے بارے میں آیا ہے، ایک بال یہاں، ایک بال یہاں، ایک بال یہاں، ایک بال یہاں، پورے چہرے میں 45-50 بال۔ حضرت علی کی داڑھی کا معاملہ یہ جو چہرے علی دیکھے جلوے نبی نظر آئے، جو جمال علی دیکھے جمال حبیب نظر آئے۔ وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے میری داڑھی دکھاؤ، اپنی داڑھی دکھاؤ۔ مفسر قرآن ناجش علم و فن حضرت علامہ سید نیاز احمد جمالی صاحب تشریف رکھتے ہیں، حضرت سے پوچھو، اگر کوئی حضرت سے کہے کہ نماز قرآن میں دکھاؤ بہت آسان، روزہ قرآن میں دکھاؤ بہت آسان، لیکن اگر کوئی حضرت سے کہے کہ نقیب اہل سنت کی نماز دکھاؤ، اٹ از امپاسبل، نو ون کین پروو دیٹ۔ اگر کوئی کہے شاعر اہل سنت کا روزہ دکھاؤ، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے کہا ہوتا داڑھی دکھاؤ تو بہت آسان، اس نے کہا میری داڑھی، اپنی داڑھی۔ آج کسی سے پوچھا جاتا تو حالت خراب ہو گئی ہوتی، لیکن شیر خدا جس علی کو نبی نے اپنی زبان چسائی ہے، اس علی نے فرمایا اعلان کیا، اے یہودی سورہ آیات کی آیت سن، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ ارے جو زمین ہموار ہوتی ہے اس پر ہر جگہ گھاس نکلا کرتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے کہیں کہیں پر گھاس نکلا کرتی ہے، کہیں کہیں پر گھاس نکلا کرتی۔ دیکھ تیری داڑھی کا بھی بیان ہے، میری داڑھی کا بھی بیان ہے۔ نبی نے زبان لگا کر کے علی کو اتنا بے مثال بنا دیا، علی کے علم کا کوئی جواب نہیں، علی کے علم کا کوئی جواب نہیں، علی کی لیاقت کا کوئی جواب نہیں، علی کی صلاحیت کا کوئی جواب نہیں، علی کی ثقافت کا کوئی جواب نہیں، علی کی سیاست کا کوئی جواب نہیں، علی کی نقابت کا کوئی جواب نہیں، علی کی نظامت کا کوئی جواب نہیں، علی کی شرف کا کوئی جواب نہیں، علی کی ہمت کا کوئی جواب نہیں، علی کے حوصلے کا کوئی جواب نہیں، علی کے ڈٹرمنیشن کا کوئی جواب نہیں، علی کے عزم مصمم کا کوئی جواب نہیں۔ علی کی سخاوت لا جواب ہے، علی کی صداقت لا جواب ہے، علی کی عبادت لا جواب ہے، علی کی تلاوت لا جواب ہے، علی کی ریاضت لا جواب ہے، علی کا مجاہدہ لا جواب ہے۔ علی شعیب ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، نبی نے علی کو اتنا بے مثال بنایا کہ علی کی ولادت بھی لا جواب ہے، علی کی ولایت بھی لا جواب ہے۔ ولادت کا کوئی جواب ہے نہ ولایت کا کوئی جواب ہے۔ نبی نے علی کی زبان سے اپنی زبان لگائی، علی کو بے مثال بنا دیا، اور ولادت اور ولایت پر ایک ایک جملہ اور سن لے تاکہ بہت بات مکمل ہو جائے۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ولادت ایسی لاجواب، سب پیدا ہو اپنے اپنے گھر میں، علی پیدا ہو اللہ کے گھر میں، کوئی جواب ہے؟ اور ولایت ایسی لاجواب، ایک جملے میں ولایت ایسی لاجواب کہ خدا نے نبی کو دیا، خدا نے نبی کو دیا، نبی نے علی کو دیا، علی نے ولی کو دیا، ولی نے ہم سبھی کو دیا ہے، علی نے ہم سبھی کو دیا ہے۔ علی کی ولادت بھی لاجواب ہے، علی کی ولایت بھی لاجواب ہے۔ نبی نے اپنی زبان علی کی زبان سے لگائی، علی کو بے مثال بنا دیا، سیدہ طیبہ ظاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ کاملہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کی ولادت طیبہ ہوئی۔ میرے نبی نے اپنی زبان فاطمہ کی زبان سے لگا دیا، فاطمہ کو اتنا بے مثال بنایا، اتنا بے مثال بنایا کہ دنیا کی تمام عورتیں مہینے میں 3 دن، مہینے میں 5 دن، مہینے میں 10 دن حالت نجاست میں ہوتی ہیں، لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ مہینے کے 30 دن عبادت کرتی نظر آ رہی۔ 30 دن عبادت۔ یہیں پر ایک خل نائک بہت گئے، لال آیا، ابھی نہ آیا، خالہ آیا، ہو ہی نہیں
नहीं सकता नायक, बह गया। और बहता कैसे मालूम है? बहुत लिखा पढ़ा है। लोग कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं, लिखा पढ़ा है। पता नहीं कहाँ पढ़ा है, इतना लिखा पढ़ा है, अल्लाह जाने कहाँ पढ़ा है। बह गया। अब बहिका कैसे मालूम है? पता है आपको? नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। बहिका ऐसे अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल साइंस ये कहती है औरत जब तक प्रेग्नेंट नहीं होती है तब तक खून आता है। जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड शुरू होता है ये ब्लड रुक जाता है। इसी ब्लड से माँ के रहम में बच्चे की नशोनुमा पाटा पाटी आज़ाए जिस्म, हाथ पैर नाक कान उंगलियां, सारी चीजें इसी खून से माँ के शिकम में बनती है, इसी खून से। तो वो बदबख्त कहता है अगर खातूने जन्नत को खून नहीं आता था माज़अल्लाह तो ये दोनों बेटे कैसे आ गए, ये हसन हुसैन कैसे आ गए, ये शहजादे कैसे आ गए। मैंने कहा सालिम तू अपनी नजर से अहले बैठे अतहार को देख रहा है, तू कहता है कि इसी खून से हाथ तक है, इसी खून से बच्चे बनते हैं, लेकिन सबका बनना और है, आले रसूल का बनना और है। ये सिर्फ बनते नहीं है, बनाते भी है। कहता है अगर तूने जन्नत को ये खून नहीं आता था तो इनकी औलादें कैसे पैदा हुई। मैंने कहा बदबख्त तू ये कह करके खातूने जन्नत की तारत पर, उनकी पाकिज़गी पर, उनकी सुथराई पर, उनकी अज़मत पर हमला नहीं कर रहा है, रब की कुदरत पर हमला कर रहा है। इसलिए कि जो अल्लाह, जुमला देने जा रहा हूं, जो अल्लाह बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है वो बगैर खून के हसन हुसैन को भी पैदा कर सकता है। किसी साथी से नहीं पूछेंगे, बरेली के आशिक से पूछेंगे तो इमाम इसको मोहब्बत पुकारी से कई नस्लें पास में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा साधारण नूर का। जवाब है। और एक बात और बता दूं, उसको मुस्तहकम कर दूं, ये खून और नूर का मसला समझ लो। नबी नूर है, नबी, और नबी की रगों में बहने वाला खून भी नूर है। और उनसे जो नस्ल चली वो नस्ल भी सरापा, जो तो हमारी समझ के लिए कहा गया खून है, वरना वो तो। इसकी एक मिसाल दे दूं, वाकया निगारी मेरा मकसद नहीं, ना वाकये की तरफ जाऊंगा, बस थोड़ा सा कुरेद हूं। याद करो जंगे उहुद में नबी के दरमियान शहीद हुए, जालिमों ने तीर पेशानिये नबुव्वत पर लगाया, तीर इतना जबरदस्त को चुभा कि सहाबा ने खींचा, उसके आगे का हिस्सा पेशानिये नबुव्वत को चुभा रहा। शिद्दत दर्द की बुनियाद पर, शिद्दत दर्द की बुनियाद पर आकाए करीम बेचैन थे, लेकिन उसका ऐसा जुज नजर आ रहा था जिसको हाथ से खींचा ही नहीं जा सकता था, हाथ से पकड़ा ही नहीं जा सकता था। नबी बेचैन थे, इतने में एक जानिसारे